موڈز بدل رہے ہوتے ہیں، سکرولنگ زیادہ شروع ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جنگ تو کہیں اور ہو رہی ہے، لیکن ہم کیوں ان ساری کیفیات میں سے گزر رہے ہیں؟ سائنس کے مطابق انسانی دماغ ان دو صورتوں کو الگ طرح سے نہیں دیکھتا، اور جب دماغ تھریٹ موڈ میں جاتا ہے تو باڈی سٹریس ہارمونز ریلیز کرتی ہے۔ الگوریدم بنیادی طور پر آپ کا بیہیویئر ریڈ کر لیتا ہے۔ یہ جو کنٹروورسی والے ٹاپک ہوتے ہیں، یہ ہی کیوں زیادہ پاپولر ہوتے ہیں؟ بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے، اور ایک ہم نے بات پکڑی ہوئی ہے وہ جنک فوڈ، ناٹ اونلی جنک فوڈ۔ کیا آپ اپنا دماغ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یس، ہم اگر 3 کام کریں تو ہم مینٹلی سٹرونگ رہ سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں ان پہ فوکس کریں، جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں ان پہ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور رنگ برنگے شور میں خود کو بیلنسڈ رکھیں اور اپنی ذہنی حالت کا ہر صورت خیال رکھیں۔ ایک سیدھا سا سوال آپ سے، آپ نے کبھی محسوس کیا کہ دنیا میں جنگ کہیں پہ بھی ہو رہی ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، اسرائیل ہو، لیکن ہم یہاں بیٹھے ایک بے چینی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، موڈز بدل رہے ہوتے ہیں، سکرولنگ زیادہ شروع ہو جاتی ہے، بے چینی اور بے سکونی طاری ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن غالب آ جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم انہی چیزوں کے اوپر اپنے آج کے اس ویلاگ میں گفتگو کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جنگ تو کہیں اور ہو رہی ہے، لیکن ہم کیوں ان ساری کیفیات میں سے گزر رہے ہیں؟ ہم تو ڈائریکٹلی وار زون میں نہیں ہیں، لیکن پھر ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ جنگ صرف بارڈرز پر نہیں ہوتی، جنگ بنیادی طور پر ذہنوں کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ ایک بات جو شاید ہم نے اپنے پہلے بھی ویلاگز میں کر رکھی ہے کہ ہیومن مائنڈ، انسانی دماغ جو ہے نا، وہ ڈائریکٹ ڈینجر اور پرسیوڈ ڈینجر میں فرق نہیں کر پاتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ واقعی فزیکلی کسی خطرے کے اندر موجود ہیں، اس وقت آپ کے دماغ کی جو کیفیت ہوگی اس میں، اور اگر آپ نے محض آپ سوچ رہے ہیں اور امیجن کر رہے ہیں کہ یہ جنگ پھیلتی پھیلتی یہاں تک نہ آ جائے، یہ مسئلہ میرے ساتھ نہ ہو جائے، اور آپ اوور تھنک کرتے چلے جاتے ہیں، تو آپ ذہن میں اوور تھنک کر کے جو ایک خطرے کی تصویر بنا لیتے ہیں۔ سائنس کے مطابق انسانی دماغ ان دو صورتوں کو الگ طرح سے نہیں دیکھتا۔ چاہے آپ اوریجنلی خطرے میں ہیں تو بھی انسانی دماغ ویسے محسوس کرتا ہے، اور اگر آپ صرف امیجن کر رہے ہیں تو بھی انسانی دماغ ایگزیکٹلی ویسے ہی پرسیو کرتا ہے جیسا کہ آپ فزیکلی خطرے کے اندر موجود ہیں۔ ہوتا کیا ہے جب آپ روز دیکھتے ہیں بریکنگ نیوز، اگریسو سپیچز، بیان بازی، ریڈ الرٹ، اور سوشل میڈیا پہ سکرول کرتے بار بار انتہائی سنسنی خیز قسم کے جملے، جب ہم کانٹینیوسلی یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسانی دماغ جو ہے وہ تھریٹ موڈ کے اندر چلا جاتا ہے، اور جب دماغ تھریٹ موڈ میں جاتا ہے تو باڈی سٹریس ہارمونز ریلیز کرتی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، دماغ الرٹ رہتا ہے، اور اس ساری کیفیت کو اور صورتحال اور سچویشن کو وائکیریس ٹراما کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان اس وائکیریس ٹراما کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے خود سچ بتائیں کہ آپ دن میں کتنی دفعہ سکرولنگ کرتے ہیں؟ ہر وقت صبح اٹھنے سے پہلے، شام کو، یا دن میں کبھی ٹائم ملے، یا آپ ہر 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، یعنی آپ ڈوم سکرولنگ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اٹس کالڈ ڈوم سکرولنگ۔ تو آپ ڈوم سکرولنگ کرتے چلے جاتے ہیں اور ایک بات سمجھیں، یہاں پر سب سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔
जो एल्गोरिदम है ना, जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पीछे, यानी यूट्यूब का एल्गोरिदम, फेसबुक का एल्गोरिदम, टिकटॉक का एल्गोरिदम, जो इसके पीछे एल्गोरिदम चल रहा है उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि आप किस तरह के वीडियो पे स्टे करते हो, आप किस तरह की चीज देखते हो। आपने देखा होगा कि जब आप किसी खास एक वीडियो पे स्टे करते हो तो आपको उस तरह की वीडियोस या उससे मिलती जुलती वीडियोस जो हैं वो आगे से आगे आना शुरू कर दे हो जाती है। वजह, एल्गोरिदम बुनियादी तौर पर आपका बिहेवियर रीड कर लेता है। और फिर एक बात जो इसके साथ जुड़ी हुई है, जो हमें आज अपने इस व्लॉग में समझ लेनी चाहिए, कि जब फियर वाली वीडियोस पे आप स्टे करते हो तो आप रुकते हो, अटेंशन देते हो। आप उस वीडियो को, वो जो मैं डूम स्क्रॉलिंग की बात कर रहा था, आप जब नेगेटिव वीडियो को, हॉरर वीडियो को, सनसनीखेज वीडियो को, या ऐसी कोई वीडियोस जो दुख पे, तकलीफ पे, कर्ब पे, इन चीज़ों पे मुश्तमिल हैं, जब आप रुकते हो, इससे फियर क्रिएट होता है। फियर क्रिएट होता है तो एल्गोरिदम इसको अटेंशन देता है कि अच्छा, ये बंदा या ये बंदी यहां पे रुक रही है। नंबर 1। नंबर 2, फिर वो जब आप रुकते हो और जब इस तरह की चीजें देखते हो तो इंसान के अंदर एक इस्तराब पैदा होता है, इससे एंगेजमेंट। अब एल्गोरिदम की जुबान में मैं बात कर रहा हूं। पहले आपने अटेंशन दी, एल्गोरिदम को समझ आ गया। उसके बाद जब आपके अंदर वो कैफियत पैदा हुई और आपने उस तरह की चीज़ें और देखना शुरू, डूम स्क्रॉलिंग और उस तरह की चीज़ें देखना शुरू कर दी, तो इंगेजमेंट बढ़ गई। और फिर जब कंट्रोवर्सी किसी चीज़ के अंदर क्रिएट हो जाए और आप सारे का सारा कंटेंट उठा के, ये सोशल मीडिया का, कभी आप अनबाइस्ड होकर इसको गौर से देखें तो आप ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो कंट्रोवर्सी वाले टॉपिक होते हैं ये ही क्यों ज्यादा पॉपुलर होते हैं। उसकी वजह ये है, और वाहिद वजह ये है कि एल्गोरिदम ऐसी चीजों को फिर प्रमोट करता है। इसके से अब जो यूट्यूबर, जो व्लॉगर, जो पॉपुलर होना चाहे और वो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देने की बजाय एक क्वालिटी कंटेंट अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की बजाय एक लच्छेदार किस्म की बातें, बंदरों जैसी हरकतें, टपूसियां, उछल कूद, मतलब वो पैनिक और ये और वो, इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। डेफिनेट सी बात है। और जब कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो एल्गोरिदम ऐसी वीडियोस को बूस्ट करता है, क्योंकि एल्गोरिदम को तो चाहिए एंगेजमेंट। और जब आप रुकते हो, जब आप देखते हो, जब आप बार बार स्क्रॉल करते हो, आप उससे एल्गोरिदम को उसको बूस्ट करता है। फिर आप देख लें कि हमारे यहाँ ये पॉडकास्ट के नाम पर जो बांदर तमाशा किया जाता है और ये जो अननेसेसरी उछल कूद और कंट्रोवर्शियल बातें, और ये इस तरह के, आप इस्लामी मुबल्लिगों से लेकर आप ये पॉडकास्टर्स तक और व्लॉगर्स तक आप देख लें, जो ज्यादा कंट्रोवर्सी छेड़ता है उसको व्यूअरशिप मिलती है। और व्यूअरशिप क्यों मिलती है? व्यूअरशिप कौन देता है? वो हम देते हैं। हम क्यों देते हैं? हम डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, हम हर वक्त वही नेगेटिव कंटेंट देखते जाते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इसका मेरी ज़हनी सेहत पर क्या असर हो रहा है, मेरे मुआशरे पे क्या असर हो रहा है, हमारे आने वाली जनरेशन्स के ऊपर क्या असर हो रहा है। हम वापस अपने मौजू पर आते हैं। तो ये जब हम इस तरह की डूम स्क्रॉलिंग करते हैं और हर वक्त इस तरह की चीजें देखते हैं, तो इसकी कीमत कौन अदा करता है? इसकी कीमत हमारा दिमाग अदा करता है। और आप गौर कीजिए, डूम स्क्रॉलिंग करने से होता क्या है? एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, एक गुस्सा, एक एंगर, और वो हम सारा कुछ फिर रिफ्लेक्ट कहां पे करते हैं या एक्सरसाइज कहां पे करते हैं? दफ्तरों में, घरों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में। ये क्यों हमारी जनरेशन के का टेम्पर इतना लूज है? क्यों इनको बात बात पे गुस्सा आ जाता है? और एक हमने बात पकड़ी हुई है, वो जंक फूड, नॉट ओनली जंक फूड, ये स्क्रॉलिंग, ये हर वक्त का सोशल मीडिया और उसके ऊपर नेगेटिव कंटेंट, और ये सारा कुछ, ये वजह बन रही है इन सारी की हमारी जहनी हालत, जो मैं अभी बात कर रहा था, हमारी जहनी हालत के खराब करने की। जरा सोचें, आप जंग रोक सकते हैं? नहीं। आप या मैं या हम
جنگ کبھی نہیں روک سکتے۔ اس کے ساتھ جڑا دوسرا سوال، کیا آپ اپنا دماغ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یس، میں اگر شعوری کوشش کروں، کانشیس ایفرٹ کروں، آپ اگر شعوری کوشش کریں، کانشیس ایفرٹ کریں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو پھر ہم وہ کام کیوں نہیں کرتے جو ہم کر سکتے ہیں، اور اس کام کے اوپر اننیسیسری وقت اور ساری انرجیز کیوں لگا رہے ہیں جس کا ہماری ذہنی صحت پر نیگیٹو اثر بھی ہو رہا ہے اور ہم اسے کنٹرول بھی نہیں کر سکتے؟ ذرا سوچیے۔ اور میں بتاؤں، یہ مینٹلی ویک لوگوں کی نشانی ہے جو اس طرح کے کانٹینٹ میں الجھتے ہیں۔ جو میچور لوگ ہوتے ہیں وہ تو فوکسڈ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کی ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے، ان کے پاس سکرولنگ، ڈوم سکرولنگ، ان کے پاس تو ان چیزوں کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ پھر ہم کریں کیا؟ ایسا کیا کریں کہ جس سے ہم مینٹلی سٹرونگ رہیں؟ ہم اگر 3 کام کریں تو ہم مینٹلی سٹرونگ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 1، لمیٹڈ نیوز انٹیک۔ یہ زیادہ خبریں دیکھنا اور ہر وقت خبریں دیکھنا اور ہر وقت سنسنی خیز خبریں دیکھنا، ان کو مکمل طور پر بند کر دیں۔ حالات حاضرہ سے واقف رہیں، دیکھیں، لیکن 10 15 20 منٹ سفیشینٹ ہیں۔ یہ مسلسل دیکھنا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھنا، آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ ہماری ذہن پہ کیا اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے۔ اور چیزوں کا کام انالیسس کریں، پرسکون ہو کر ساری چیزوں کا انالیسس کریں، اور اس طرح ایک مثبت طریقے سے اپنے دماغ کو جو بھی آپ نے فیڈ دینا ہے، جو بھی ڈائٹ دینی ہے، وہ ایک کام اور پرسکون طریقے سے دیں۔ اور سب سے بڑھ کر اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ماندہ وجود اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ اپنی گروتھ پر فوکس کریں۔ آپ کی گروتھ کے ساتھ آپ کی فیملی، آپ کا گھر، آپ کا مستقبل، ہر چیز آپ کی گروتھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اپنی گروتھ پر فوکس کریں اور ان چیزوں پہ فوکس کریں جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ ہمارا دین ہمیں اس طرح کی، جو اس وقت آج کل جس طرح کے دن چل رہے ہیں، کیوس ہے، انسرٹینٹی ہے، انسٹیبلٹی ہے، جنگیں ہیں، ان حالات میں، اس فتنے کے دور میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے صبر سے کام لیں، حکمت سے کام لیں، اعتدال سے کام لیں، صبر سے، حکمت سے، اعتدال سے۔ اور اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی طرف دیکھیں تو وہاں سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے۔ غم میں، پریشانی میں، تکلیف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا، ہمیشہ حکمت عملی سے کام لیا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی صبر سے، تحمل سے، حکمت سے، اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ پریکٹیکلی ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو نیوز انٹیک لمٹ کریں۔ جیسے میں نے ابھی کہا، ہر وقت یہ سکرولنگ، ڈوم سکرولنگ میں نہیں، بس دن میں ایک دو دفعہ دیکھ لیا، 10 15 20 منٹ کے لیے دیکھ لیا، دیٹ از سفیشینٹ۔ اور سب سے بڑی بات، کمنٹ سیکشن سے ذرا پرہیز کیا کریں، کیونکہ کمنٹ سیکشنز میں کوئی انٹلیکچوئل گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی۔ کمنٹ سیکشن میں صرف جذبات کا اظہار ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف بول رہا ہے، وہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے، اور ایک اننیسیسری ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے جس کا حاصل کلام 0/000۔ اس لیے کمنٹ سیکشن میں جا کر ٹائم ضائع نہ کیا کریں، بلکہ کیونکہ کمنٹ سیکشن سے آپ کو کوئی انٹلیکٹ کی بات نہیں مل رہی، وہی سطحی گفتگو، وہی ہر بندے کے دماغ میں جو چیز چل رہی ہے، جو اس کے ذہن میں ہے، جو جس کنڈیشننگ کے ساتھ وہ پلا بڑا ہے، جو چیزیں اس کے دماغ، انہی چیزوں کے مطابق سارے کا سارا وہ دیکھ رہا ہوگا اور اسی کے مطابق وہ گفتگو کر رہا ہوگا۔ اپنا تعلق ایسے حالات میں اور اس فتنے کے دور میں اپنا تعلق اپنے اللہ سے اور مضبوط کریں، نمازیں اپنی پوری ادا کریں،
اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے سکون مانگیں، اللہ سے عافیت مانگیں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اپنا تعلق اور اپنا جو اسپرچول کنیکشن ہے اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ یہی اس دور کا اور اس طرح کے حالات کا تقاضا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں ان پہ فوکس کریں، جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں ان پہ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی فیملی پہ توجہ دیں، اپنا کیریئر سٹرونگ کریں، اپنی ہیلتھ کو بہتر بنائیں، یہ کرنے والے کام ہیں، یہ کام کریں۔ یاد رکھیے دنیا میں انسرٹینٹی ہمیشہ رہے گی۔ اگر آپ کا دماغ دنیا میں چلنے والے واقعات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو آپ کبھی پرسکون نہیں ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ٹریولی سٹرینتھن کریں، مضبوط کریں۔ کیسے؟ کیوس میں پرسکون رہیں، اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط کریں، یہ بریکنگ نیوز سے ذرا اوائڈ کریں اور رنگ برنگے شور میں خود کو بیلنسڈ رکھیں اور اپنی ذہنی حالت کا ہر صورت خیال رکھیں۔